السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ اتنا ہی ایونٹ فل دن ہے جیسے کہ ہفتے کے دوسرے روز ہوتے ہیں سیاست کے حوالے سے۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کو ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کون کوششیں کر رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ عدالت نے حکومت کے بل پر جو کل فیصلہ دیا تھا کہ وہ اگلا حکم آنے تک نافذ العمل نہیں ہوگا، جو حکومت کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے۔ 2 مئی کو اس کی مزید سماعت ہوگی اور حکومت نے عدالتی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ طارق متین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اور سر پہلے تو یہ بتائیں کہ چیف جسٹس کو کیسے ہٹایا جائے گا؟ اچھا، چیف جسٹس کو ہٹایا کیسے جائے گا؟ اس کا تو ایک پروسیجر ہے کہ چیف جسٹس کے عہدے پر موجود جو بھی شخصیت ہے اسے ہٹانے کا پروسیجر ہے۔ یہ خبریں جو ہیں یہ آ رہی ہیں سورسز سے، لندن کے سورسز سے۔ اچھا، مسلم لیگ نون لندن کے سورسز سے یہ خبریں آ رہی ہیں۔ حالانکہ مسلم لیگ نون لندن کے جو لوگ ہیں وہ تو اس وقت مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خبریں جو ہیں وہاں سے آ رہی ہیں اور ساتھ میں خبریں کچھ پاکستان سے بھی آ رہی ہیں۔ یہ ARY نیوز نے بھی رپورٹ کیا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت اس کو بھی کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی جو ہٹانے کا معاملہ، چیف جسٹس کو ہٹانے کا معاملہ، کراچی والے جو جانتے ہیں اردو، کراچی کی اردو، اچھا اس میں اگر آپ کی لگا دیں تو حکومت یہ کوششیں تو بہت عرصے سے، چیف جسٹس کی ہٹانے کی کوششیں تو حکومت بہت عرصے سے کر رہی ہے۔ چیف جسٹس کو ہٹانے کی کوشش کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ باڈی ہے جہاں ججز کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور وہاں ایک ریفرنس جائے گا۔ اس ریفرنس میں چیف جسٹس جو الزامات لگیں ان الزامات کے مرتکب قرار پائیں، جو اس میں جن جرائم کے بارے میں کہا جائے ان کے مرتکب قرار پائیں تو پھر اپنے عہدے پر کام نہیں کر سکتے۔ اس کا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ فیصلہ لکھ کر صدر کو بھجوائے گی، صدر منظوری دیں گے اور عہدے سے ریموول ہو جائے گا۔ اب جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس میں شکایات تو چلی گئی ہیں، ابھی ریفرنس نہیں گئے، شکایات چلی گئی ہیں اور شکایات گئی ہیں چیف جسٹس کے خلاف، جسٹس منیب اختر صاحب کے خلاف، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے خلاف، مظاہر نقوی صاحب کے خلاف پہلے ہی شکایت ہے۔ اب ان معاملات میں ہوتا کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیسے کام کرتی ہے؟ اس سے پہلے قطع کلامی کی معذرت، جب صدر پاکستان دستخط ہی نہیں کرے گا اس ریفرنس پر تو کیا وہ ہوگا؟ مطلب نہیں، یہاں یہ والا معاملہ نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا ہے؟ سب سے اوپر اس کا آرگینوگرام جو ہے، سب سے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ججز، اس کیس میں مسٹر جسٹس قاضی فیضی صاحب، مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود، پھر ان کے بعد ہائی کورٹس کے 2 سینئر جسٹس، تو جو چیف جسٹس ہیں پنجاب ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے، اور جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، یہ دونوں ہوں گے، احمد علی شیخ صاحب۔ تو یہ 5 کی باڈی ہوگی۔ اب سوال یہ بات ہوتا ہے اگر اس 5 کی باڈی میں خود چیف جسٹس انڈر کوسچن ہیں تو کیا وہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، قانونی ممانعت نہیں ہے، لیکن اصولی طور پر اگر ہے، ہاں اصولی طور پر یہ ہے کہ اگر وہ ہٹ جاتے ہیں تو باڈی کی کانسٹیٹیوشن مکمل کرنے کے لیے پھر جو سیکنڈ سپریم کورٹ سے جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ آئیں گے۔ اس کیس میں وہ ہوتے ہیں مسٹر جسٹس اعجاز الحسن، وہ سنیں گے تو چیف جسٹس کے خلاف۔ اچھا، وہ چیف جسٹس، اس کو اگر ہم ایسے دیکھیں کہ کون بینچ کا ویٹیج کیا بنتا ہے تو دیکھیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی باڈی کا ویٹیج، چیف جسٹس اور ساتھ میں پنجاب لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس، ان دونوں کو لوگ، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم خیال ہیں، لوگ ہم خیال کہتے ہیں۔ تو دوسری طرف قاضی فیضی صاحب، سردار طارق مسعود صاحب اور احمد علی شیخ صاحب سندھ ہائی کورٹ والے، ان کو لوگ ہم خیال کہتے ہیں۔ تو 3-2 ہو جاتا ہے۔ اب چیف جسٹس اگر خود ہٹ جاتے ہیں اپنے ریفرنس کے معاملے میں تو پھر کیا ہوگا؟ مسٹر جسٹس اعجاز الحسن جائیں گے، پھر وہی 3-2 رہے گا۔ یہ تو اس کا ویٹیج ہے، لیکن وہاں سے فیصلہ ہوگا۔ مدت ملازمت والی جو بات ہے اس میں 65 سال ہے آئین میں، تو آئینی ترمیم کرنے کے لیے تو حکومت کے پاس نمبرز 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی غالباً، وہ چاہیے 228 کا نمبر عامے چاہیے، یہاں تو کل نمبر ایوان میں ہی نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں تک آ جائیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل تک، اس سے آگے اب کیا ہوا ہے پولیٹیکل اس بیٹل میں جو حکومت لڑ رہی ہے سپریم کورٹ سے؟ اچھا، حکومت کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ فیصلہ مطلب نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ کی توہین ہے۔
تو حکومت ایک چیز بنیادی بھول رہی ہے. حالانکہ حکومت کے پاس بڑے اچھے قانونی دماغ ہیں. اٹارنی جنرل صاحب خود ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں, زاہد حامد صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ خود وکیل ہیں, اور دیگر وکیل ہیں, پولیٹیشنز اکثریت سے وکیل ہیں. تو حکومت کے پاس اچھے بڑے قانونی دماغ ہیں. ان دماغوں کا استعمال کیا جائے. عدالت کا فیصلہ مسترد نہیں کیا جاتا, عدالت کے فیصلے کے خلاف لیگل بیٹل لڑی جاتی ہے, قانونی جنگ. تو قانونی جنگ لڑیں آپ. عدالت کا فیصلہ مسترد کرنا کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا. میں نہیں مانتا تو نہ مانیں, عمل درآمد کرنا ہے آپ کو. عمران خان صاحب نے کہا تھا بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی جب ان کی حکومت کے خلاف فیصلہ آیا, بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی لیکن فیصلہ ماننا پڑا. محترمہ بے نظیر بھٹو کینگرو کورٹس کہتی تھیں, لیکن کہتی تھی مانیں گے تو ماننا پڑے گا, تو فیصلہ ماننا پڑے گا. شہباز شریف صاحب کی قربانی اس کے نتیجے میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, حکومت کہہ رہی ہے یہ بھی نہیں ہونے دیں گے. تو یہ کیسے نہیں ہونے دیں گے؟ مطلب کوئی غنڈہ گردی کریں گے اس کے بعد, اس سے آگے جا کر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو 8 رکنی بینچ ہے یہ متنازع بینچ ہے, یہ سلیکٹ بینچ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں, یہ بھی مان لیتے ہیں کہ بینچ فکسنگ ہے. ہاں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ بینچ فکسنگ ہے. تو بھی اختیار کس کا ہے؟ یہ چیف جسٹس کا اختیار, ایک قانونی اختیار استعمال کیا تو یہ ہو گیا. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ایکٹ بنانے کی کوشش کی ہے, ابھی وہ بنا نہیں ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ, تو ہمارا بل تو ابھی انڈر ڈسکشن ہے, آپ اس پر پہلے سے مفروضوں کی بنیاد پہ کارروائی کریں. ازمپشن. تو مفروضوں کی بنیاد پہ آپ کارروائی نہیں کر سکتے. حکومت یہ بات کر رہی ہے. اس میں دلچسپ کیا ہے؟ اس میں سب سے دلچسپ یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ 3 ججز کو اختیار دیا جائے گا. تو پھر مفروضہ کہاں ہے؟ آپ تو خود کہہ رہی ہیں 3 ججز کو اختیار دیا جائے گا اس کو نوٹس کا, تو پھر مفروضہ نہیں ہے. عدالت اس پر کام کر رہی ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حسبہ بل کے معاملے میں ہو چکا ہے, تو یہ ہو بھی سکتا ہے. تو یہ والی سچویشن ہے. عدالت کہہ رہی ہے آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں, دخل اندازی کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کہہ رہی ہے آپ ہمارے معاملات میں مداخلت. اچھا کون کر رہا ہے ویسے؟ دیکھیے اس کیس میں کیا ہوا تھا, حکومت نے ابتدا کی تھی. جو عدالت کے معاملات پہل حکومت نے کی ہے, کیونکہ حکومت انتخابات سے بھاگ رہی ہے. عدالت میں ایک کیس ہے, انہوں نے عدالت کے اختیارات میں مداخلت کر دی ہے. اچھا یہ جو ریفرنس ہوگا چیف جسٹس خود ہی مطلب بلائیں گے اگر وہ سماعت ہی نہ کریں؟ ویگ ہیں رولز, بڑے ویگ ہیں, اور یہ ویگ خود رکھے جاتے ہیں. اچھا, تمام لوگوں تمام اداروں میں جو چیزیں ویگ رکھی جاتی ہیں, کلیئرٹی نہیں رکھی جاتی, اس کا فائدہ ہوتا ہے نا آگے جا کے. تو ان سے پہلے جو لوگ تھے جیسے چیف آف آرمی تھا باجوہ والے معاملے میں, وہ بھی ہوا تھا نا کہ ملازمت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی توسیع کی جا سکتی ہے, پھر سروس ایکسٹینشن بل آیا. رولز کو ویگ رکھنا کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پر, یہ بڑا اکثر جگہوں پر فائدہ اٹھا لیا جائے اس لیے رکھا جاتا ہے. تو ایسا ہی ہے, اس کو غیر واضح رکھ دیں آپ اور غیر واضح رکھنے کا فائدہ اٹھا لیں. اچھا یہ تماشا کب تک چلے گا یہ جو چل رہا ہے؟ درست لفظ اس کے لیے سخت ہے, لیکن درست لفظ تماشا اس کے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ عدالت اب اگلے 2-4 روز میں شاید ہم دیکھیں کہ اب عدالت کہے گی عمل درآمد کیجیے, وگرنہ جو ہے وہ نشانہ بننے کی طرف لوگ آئیں گے. اور سب سے پہلے آئیں گے میری رائے میں چیف الیکشن کمشنر صاحب, اور اس کے بعد جو ہے بات حکومت تک جائے گی. مریم نواز صاحبہ کیا چاہتی ہیں کہ شہباز شریف کی قربانی ہو جائے اور وہ انہیں مل جائے؟ اچھا میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کیوں چاہے گا والی بات ہے, لیکن جو سیاست وہ کر رہی ہیں اس سیاست میں ہوگا یہی, ایسے ہی ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کی قربانی ہوگی. عدالت کا حکم مانا جاتا ہے, اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے, یا اس کے خلاف اپیل میں جایا جاتا ہے. اگر آپ یہ کریں گے کہ نہیں مانتے, تو پھر نہیں مانتے تو نہیں چلتا. یہ ملک ہے, جنگل نہیں ہے, تو اس میں جنگل کا قانون بھی نہیں چلے گا. شہباز صاحب کا اتنے بھولے, ان کو نہیں پتا کہ وہ ہوگا کیا ان کے ساتھ. دیکھیں انجینئر خرم دستگیر صاحب نے, جو رشتہ دار بھی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نتائج کے لیے تیار ہیں. تو حکومت جو ہے وہ نتائج کے لیے تیار ہے. یہ بال نوچ کے کپڑے پھاڑ کے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت. اچھا یہ تو مطلب سیاسی باتیں ہو گئی. ناظرین طارق فتیح نے ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.